ہمارے ایک دوست نے بتایا، دیکھیں میں کچھ چیزیں تو ہمیں اپنے خاندان میں نظر نہیں آتی، الحمدللہ وہ برائیاں نہیں ہیں، بعض دفعہ جب اطلاعات ملتی ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے سن کے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ایک دوست نے بتایا، پنجاب میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے قابل آدمی ہیں، کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہمیں بہت نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ آج ایک بھائی غریب ہوتا ہے اور ایک بھائی کیا ہوتا ہے؟ بے پناہ مالدار. اس مالدار کو خود سے غریب کو پوچھنے کا خیال نہیں آتا کہ یار تیری حالت کیسی چل رہی ہے، تیری انکم کتنی ہے، سیلری کتنی ہے، گھر کا رینٹ کتنا ہے، تو آٹا دال گھی بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے مینج کرتا ہے. عام طور پر بھائی جو مالدار ہوتا ہے اس کو منہ سے یہ اگلنے کی توفیق نہیں ملتی کہ خود سے پوچھ لے جا کے. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ خود سے نہیں توفیق ملتی کہ یار آپ خود فون کر کے پوچھو، یار تیرے سیلری کا تو میں نے سنا ہے 40,000 ہے، مکان کا کرایہ تیرا 15,000 ہے، تو 35 تو 15 تو یہاں چلے گئے، رہ کتنے گئے؟ 35، سوری 25. تو کم سے کم بھی بچوں کی اسکول کی 4-5 بھی کسی کے بچے ہوں، بہت ہی مرے سے مرا سڑے سے سڑا، جس میں تو ایسے مرے سے مرا اسکول کا بھی 4-5 بچوں کا 5-6 ہزار سے تو کم میرا خیال ہے تصور نہیں ہے. اور اسکول والے جو خرچہ کراتے ہیں نا، کتابیں لے آؤ، یونیفارم، ٹوپی ڈرامے والے کلر کے ڈبے، اور یہ فضول خرچے بھی ملاؤ اس میں، یہ لازمی ہو گئے نا، اسکول پڑھاؤ گے تو یہ سب کچھ ہوگا، یونیفارم بھی انہی سے خریدو، کتابیں بھی انہی سے خریدو، یہ اپنا الگ ان کا بزنس ہے. تو یہ ملا کے میرا خیال ہے بہت ہی مرے سے مرا 5-6 ہزار. پھر بچوں کو کچھ پاکٹ منی بھی دینی پڑتی ہے، آپ نہیں دو گے تو دوسرا بچہ پیسے لے کر آ رہا ہے، یہ احساس کمتری میں جائے گا. تو 5-6 ہزار یہ لگا لو، کتنے وہ گئے؟ رہ کتنے گئے پیچھے؟ 20,000. اب 20,000 میں ایک آدمی، ایک عدد بیوی اور 3-4 بچے، کیا کرے گا وہ کیسے مینج کرے گا؟ تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ اس سے جا کے پوچھے؟ گورنمنٹ کی ہے بعد میں، پہلے کس کی ہے؟ بولو نا یار، آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو میں بلواتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کوئی شوق ہے، میں اس لیے تاکہ آپ کا ذہن حاضر رہے. یہ ذمہ داری اس کے سب سے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم ریاست کے قوانین کو بعد میں مانتے ہیں، قرآن کے قوانین کو پہلے مانتے ہیں. قرآن تو پوری دنیا کی ریاست کی بات کر رہا ہے نا، جو اللہ کی ریاست ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا. اگر بہن مالدار ہے اس کا بھی حق ہے کہ پوچھے بھائی کے بارے میں کہ بھائی تو 40,000 میں تیری تنخواہ ہے، بیوی 3-4 بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں تو کیسے گزارا کر رہا ہے؟ یہ اس غریب بھائی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بتائے، بلکہ دوسرے کے ذمے ہے کہ وہ اس کے بتائے بغیر خود سے پوچھے. اس سے نہیں پوچھتا گناہگار ہوگا. ایک سونے کے نوالے کھا رہا ہے، دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا. ہم تو حیران ہوتے ہیں یار. یہ تو جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دو. تو ایسا مزہ ہے اس میں، تو مٹھاس ہے اس عمل میں، اتنا اچھا لگتا ہے آدمی خرچ کرنے والا بنے، مزہ ہے اس میں. اور کمال کی بات، کمال در کمال، یہ کام کنجوس لوگ کر رہے ہوتے تو حیرانگی ہوتی. کنجوس آدمی کر رہا ہوتا نا، کہ جو کہیں بھی خرچ نہیں کرتا، تو انسان کہتا کنجوس تو ایسے ہی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کنجوس تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، تو بھائی پہ کہاں خرچ کرے گا؟ لیکن یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو حج عمروں پہ دبا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کٹے لاتے ہیں قربانی میں، صحیح ہے، شادی بیاہ پہ یہ اڑاتے ہیں پیسہ، عیدی سینٹر میں دیتے ہیں پیسہ، ٹرسٹوں میں دیتے ہیں. دینا چاہیے، منع نہیں کر رہا میں آپ کو. سب سے پہلا حق کس کا ہے میرے بھائی؟ آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے. یہ مذہبی ذمہ داری ہے